پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ تو پھر ان حالات میں ہم زندگی کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وقت اور ماحول اپنا سفر کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ریکسن نے میری اس فلسفیانہ بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم لوگ میدان میں بیچوں بیچ کھڑے ہو گئے تھے۔ تب ہم نے تینوں ہیلی کاپٹروں کو نیچے اترتے ہوئے دیکھا اور چند لمحوں کے بعد ان کے انجن بند ہو گئے۔ ہیلی کاپٹروں سے دو آدمی نیچے کودے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں سٹین گنیں دبی ہوئی تھی۔ جسم پر نیلے رنگ کی مخصوص وردی تھی جس پر کوئی نشان نہیں تھا۔ ان کے چہرے خاصے خوفناک نظر آ رہے تھے۔ یورپین نسل ہی کے لوگ تھے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے ہمارے نزدیک پہنچ گئے۔ انہوں نے ہمیں سٹین گنوں کی زد میں لے لیا۔ ہم نے ہاتھ پہلے ہی بلند کر رکھے تھے، اس لیے انہیں ہم سے کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ پھر ان میں سے دو آدمیوں نے اپنی سٹین گنیں کندھوں پر لٹکا لیں اور وہ رسیاں سامنے کر لیں جنہیں وہ ہیلی کاپٹروں سے اتار کر لائے تھے۔ وہ نائلن کی مضبوط سفید رسیاں تھیں۔ ہمیں ہاتھ پشت پر کرنے کے لیے کہا گیا اور ایک ایک کر کے تمام افراد کو کس لیا گیا۔ ہم گرفتار ہو چکے تھے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے ہمیں ہیلی کاپٹروں کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ چار افراد دو ہیلی کاپٹروں میں بٹھا دیے گئے اور باقی لوگوں کو انتظار کرنے کے لیے کہا گیا۔ جیکسن، فریڈ ریکسن اور میگ ایک ہیلی کاپٹر میں روانہ ہو چکے تھے۔ دونوں ایئر ہوسٹسوں مسٹر ہائیکر اور مورنا کو دوسرے ہیلی کاپٹر میں لے جایا گیا تھا۔ باقی دو آدمی ایک ہیلی کاپٹر کے ساتھ ہماری نگرانی پر مامور رہے۔ اس دوران میں کسی نے کوئی بات چیت نہیں کی۔ وہ لوگ بھی خاموشی سے ہم پر نگاہیں جمائے سٹین گنیں سیدھی کیے کھڑے رہے۔ ویسے شکلوں سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ یورپی باشندے تھے، لیکن ممکن تھا یہودی ہوں۔ میرے ذہن میں اس کے سوا اور کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ میں متجسس تھا اور معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ سارا کھیل کیا ہے۔ ہیلی کاپٹر تقریباً 20 منٹ کے بعد واپس آئے۔ اس بار باقی تمام لوگوں کو تینوں ہیلی کاپٹروں میں بٹھا لیا گیا۔ اب کوئی قیدی باقی نہیں رہا تھا۔ ہم سب لوگ اس نامعلوم منزل کی جانب چل پڑے تھے جہاں ہمارے بعض ساتھی پہنچ چکے تھے، اور یہ نامعلوم منزل برفیلے پہاڑوں کے اس طویل و عریض سلسلے کے دوسری جانب ایک سرسبز و شاداب وادی میں تھی جس کا اس برفانی علاقے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لہلہاتی ہوئی وادی میں ایک بڑی سی جھیل نظر آ رہی تھی اور اس کے اطراف بے شمار خیمے لگے ہوئے تھے۔ یقیناً یہ کوئی عارضی چھاونی تھی، لیکن یہ سب کون لوگ تھے اور یہ جگہ کون سی تھی، اس کا تعین ابھی تک نہیں کیا جا سکا تھا۔ سفید خیموں کے دوسری جانب لکڑی کے مخصوص قسم کے بیرکس بنے ہوئے تھے، اسی انداز کے جن میں فوجیوں یا پھر قیدیوں کو رکھا جاتا ہے۔ میں نے ان کے بارے میں یہی اندازہ لگایا کہ یہ سب دوسری جنگ عظیم کے بعد کے نشانات ہیں جو اتحادی یا نازی ان ویرانوں میں چھوڑ گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے ان تمام چیزوں کو انتہائی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ وہ چھوٹا سا رن وے جس پر اس طیارے کو اتارنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کے بعد کیبنوں کا وہ سلسلہ جو بلندیوں اور اس کے بعد ڈلوانوں پر تھا، اور پھر سرسبز و شاداب وادی میں یہ بیرکس۔ ممکن ہے 1939 سے لے کر 1945 تک یہ بیرکیں آباد رہی ہوں۔ ممکن ہے یہاں جنگی قیدی رکھے جاتے رہے ہوں اور یہاں کی خونی داستانیں نہ جانے کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہوں۔ کون کون ان ویرانوں میں موت کا شکار ہوا ہو، اور اب یہ ویرانے نہ جانے کس بھیانک مقصد کے تحت استعمال کیے جا رہے ہوں۔ ہیلی کاپٹر ایک مستہ جگہ پر اتر گئے اور بہت سے آدمی ہماری جانب دوڑ پڑے۔ یہ سب بھی نیلی وردیوں میں ملبوس تھے۔ ان وردیوں کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی تھی، بس عام سی وردیاں تھیں اور ان پر کوئی ایسا نشان نہیں تھا جو ان لوگوں کی شناخت بن سکتا۔ ان لوگوں کی تعداد کے بارے میں نے اندازہ لگایا کہ کم از کم 30-35 سے کم نہ ہوں گے۔ 6 وہ تھے جو ہمیں یہاں لائے تھے، گویا 40 کے قریب ہو گئے۔ پتہ نہیں وہ لوگ بھی پہنچے تھے یا نہیں جو دریا یا پل کی مرمت کر رہے تھے۔ اگر وہ بھی ان میں شامل ہو جائیں گے تو صورتحال بہت خراب ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو خونی ہو رہے ہوں گے اور ہماری شکلیں دیکھ کر ان پر جنون طاری ہونے لگے گا۔ ہمارے قریب آنے والوں میں ایک طویل القامت اور مضبوط جسم کا جوان آدمی بھی تھا۔ شکل و صورت سے امریکن لگتا تھا، لہجہ بھی امریکیوں کا سا تھا۔ ان لوگوں میں وہ کسی ممتاز حیثیت کا مالک لگتا تھا۔ سب گرفتار ہو گئے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں مسٹر گریفن، سب ہو گئے، میرا مطلب ہے جو زندہ تھے۔ ہمیں گرفتار کر کے لانے والوں میں سے ایک نے کہا۔ فائرنگ کی تھی ان پر؟ جی ہاں، ان کے پاس سٹین گنیں تھیں جن سے انہوں نے ہیلی کاپٹروں پر فائر کیے تھے۔ سٹین گنیں؟ وہ حیرت سے بولا۔ وہ کہاں سے آ گئیں؟
ہمارے آدمیوں کو ہلاک کر کے حاصل کی تھی انہوں نے، اسی شخص نے جواب دیا۔ اس شخص نے ہمیں باری باری گھورتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے خون جھلک رہا تھا، سخت غصہ دار اور خطرناک آدمی لگتا تھا۔ پھر اس نے غرائی ہوئی آواز میں پوچھا، تم میں لیڈر کون ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ ایک قدم آگے بڑھایا اور بولا، لیڈر کون ہے تم میں؟ مسٹر گریفن، ہمارا کوئی گروہ نہیں ہے، ہم سب ایک تباہ شدہ جہاز کے مظلوم مسافر ہیں جو زندگی بچانے کی فکر میں سرگرداں ہیں۔ لیڈرشپ تو وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی، ریکسن نے آگے بڑھ کر کہا۔ اس شخص نے ریکسن کا گریبان پکڑ لیا اور بے پناہ قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے ایک ہاتھ پر جھکا لیا۔ ریکسن خود بھی خاصا بھاری بھرکم انسان تھا، لیکن طویل القامت گریفن کے چوڑے پنجے اور طاقتور کلائی میں وہ کسی کھلونے کی مانند لٹک گیا تھا۔ کون ہے لیڈر؟ اس نے چلا کر پوچھا۔ میں ہی ہوں، ریکسن نے جواب دیا اور گریفن نے اسے زمین پر اچھال دیا۔ ریکسن نیچے گر پڑا اور پھر خود کو سنبھالتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ تم جو کوئی بھی ہو، تمہیں ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ ہم تمہارے قیدی ہیں اور ہمارے ہاتھ بھی پشت پر بندھے ہوئے ہیں، اس لیے تمہارا یہ سلوک ہمارے ساتھ غیر انسانی ہے۔ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ غیر انسانی؟ آؤ میں تمہیں انسان بنا دوں، اسے لے آؤ، اس نے پلٹتے ہوئے کہا، اور چند آدمی ریکسن کو کالر سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے آگے لے گئے۔ میں ششدر رہ گیا۔ ریکسن کی یہ حرکت میرے لیے سخت تعجب خیز تھی۔ اس نے ایسے موقع پر اپنے آپ کو لیڈر ظاہر کر کے ساری ذمہ داریاں اپنے سرے لی تھی، جبکہ ہم ان لوگوں کے ہاتھ آ چکے تھے۔ کوئی بھی لمحہ ہمارے لیے موت کا آخری لمحہ ثابت ہو سکتا تھا۔ ریکسن کی اس قربانی نے ہم سب پر بہت اثر کیا تھا۔ ہم اس کے اس جذبے کو محسوس کر چکے تھے جو اس وقت اس کے سینے میں موجزن تھا۔ ظاہر ہے جہاز کے تمام مسافر ہی خطرناک قرار نہیں دیے جانے تھے۔ خود کو لیڈر ظاہر کر کے ریکسن نے وہ تمام کسر پوری کر دی تھی جو اب تک باقی رہ گئی تھی۔ اس نے دوران سفر ہم لوگوں کے لیے کوئی کارہائے نمایاں انجام نہیں دیے تھے، لیکن اس وقت اس نے اپنی جان کی بازی لگا کر ہم سب کی زندگیاں بچانے کی کوشش کی تھی۔ میں، مائیکل، فریڈ، جیکسن ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے۔ تمام مسافر خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہے تھے۔ ایک دوسرے شخص نے ہمیں ان بیرکوں کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا جو کچھ فاصلے پر تھیں۔ وہاں لے جاتے ہوئے ہمارے ہاتھ نہیں کھولے گئے تھے۔ لکڑی کی یہ بوسیدہ بیرکیں جن پر کھپریل چھتیں پڑی ہوئی تھی بدبودار تھیں، اندر گندگی اور غلاظت کے ڈھیر تھے۔ عورتوں کی حالت خراب ہونے لگی۔ مورنا کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ مسٹر ہائیکر بت کی مانند سخت و جامد اسے دیکھتے رہے۔ ان کی کیفیت میں اب بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ کسی نے مورنا کو خاموش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ دلاسا بھی دیا جاتا تو کن الفاظ میں؟ بیرک کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اندر کی سخت بدبو دماغ خراب کیے دے رہی تھی، لیکن مجبوری تھی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کافی دیر تک تو بولنے کی ہمت بھی نہ ہو سکی۔ منہ کھولنا سخت وحشت ناک لگ رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ انسان ہر ماحول کا عادی ہو جاتا ہے۔ مائیکل نے نہ جانے کب سے روکی ہوئی سانس حلق سے خارج کی اور میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کب تک بات نہیں کریں گے علی؟ کہو مائیکل، آپ بھی اداس ہیں علی؟ ہرگز نہیں، یقین کرو، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ صورتحال تو بے حد پریشان کن ہے۔ ہاں، لیکن پریشانی ہمیں کچھ نہیں دے سکے گی۔ صورتحال ہماری توقع کے برعکس نہیں تھی۔ جب تک ان لوگوں کے ہاتھوں سے بچتے رہے اور اب ان کی شکنجے میں آپ پھنسے ہیں، تو پھر یوں سمجھ لو کہ جس طرح ہم نے ان کے آدمیوں کو ہلاک کیا ہے وہ بھی ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ او مسٹر علی، برائے کرم ان لوگوں کے سامنے یہ بات نہ کہیں، مائیکل خوف زدہ انداز میں بولا۔ جیکسن اور فریڈ ہنسنے لگے۔ نہیں مسٹر مائیکل، اب ہم لوگ بھی اتنے بزدل نہیں ہیں، فریڈ نے کہا۔ میں تمہاری بات نہیں کر رہا ہوں فریڈ، بلا شبہ تم لوگوں کے ساتھ جو وقت گزرا ہے اگر زندہ رہے تو ساری عمر یاد رہے گا۔ میں نہیں جانتا کہ مرنے کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے۔ آج تک صرف سوچتا ہی آیا تھا کہ موت کیا چیز ہے اور انسان کس طرح زندگی کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، لیکن موت کو اتنے قریب دیکھ کر یہ احساس ہونے لگا ہے کہ زندگی بے حد حسین ہوتی ہے، مائیکل نے کہا۔ بہرحال فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے اس شخص نے اس وقت ہم سب پر سبقت حاصل کر لی ہے، میں نے کہا۔ کس نے؟ فریڈ بولا۔ میں ریکسن کی بات کر رہا ہوں۔ یہ خاموش طبع شخص شروع ہی سے نرم طبیعت کا ہے۔ اس نے ہمارے ساتھ ہمیشہ تعاون کیا، ہر چند کہ اس نے از خود آگے بڑھ کر کوئی قدم نہیں اٹھایا، لیکن شاید تم لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ وہ کہیں بھی ہم سے پیچھے نہیں رہا، یعنی جو کام بھی ہم نے اس کے سپرد کیا وہ اس نے پورا کیا۔ اس وقت اس نے اتنی بڑی قربانی دیکھ کر بلا شبہ اپنے لیے ایک اہم مقام بنا لیا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، نہ جانے وہ ظالم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں، مگر یہ لوگ ہیں کون؟ کچھ اندازہ ہوا مسٹر علی؟
میں اب بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے جواب دیا۔ میری ایک رائے ہے ان کے بارے میں، مائیکل بولا۔ کیا؟ کم از کم وہ شخص جو ان کا لیڈر نظر آتا ہے امریکی لگتا ہے۔ ویسے بھی اس بات کے امکانات ہیں مسٹر علی کہ وہ لوگ صرف اپنے دشمن کو تلاش کریں اور باقی لوگوں کے ساتھ سنگ دلانہ سلوک نہ کریں۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، ممکن ہے کچھ لوگوں کے ساتھ رعایت ہو جائے، لیکن معاملہ وہی ہے، وہ ہم سبھی کو قتل کر دیں گے۔ وہ ہم سبھی کو قتل و غارت گری میں ملوث کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیڈر کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، خدا جانے کیا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے اب تک تو ریکسن کو قتل بھی کر دیا گیا ہوگا، مائیکل نے کہا۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ مورنا کی سسکیاں اب بھی سنائی دے رہی تھیں۔ دونوں ایئر ہوسٹس اس کے پاس پہنچ گئی تھیں اور آہستہ آہستہ اس سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ مائیکل نے آواز لگائی، مس مورنا، برائے کرم ہمت سے کام لیں۔ کچھ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کی یہ سسکیاں دوسرے لوگوں کے حوصلے بالکل پست کر دیں گی۔ ہم جس طرح اب تک حالات کا مقابلہ کرتے چلے آئے ہیں، ہمیں آئندہ بھی اسی طرح حوصلہ بلند رکھنا ہوگا۔ میں مرنا نہیں چاہتی، میں مرنا نہیں چاہتی، مورنا بے اختیار بلک پڑی۔ ہم میں سے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا مس مورنا، لیکن موت کسی کو نہیں چھوڑتی۔ آج نہ صحیح 10 سال بعد، 20 سال بعد یا پھر 50 سال بعد ہمیں موت کا شکار ہونا پڑے گا۔ جب ایک ایسی چیز جو کسی نہ کسی وقت ہم تک پہنچنے والی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کے وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا، وہ ہمارے سامنے موجود ہے تو پھر اس سے خوف زدہ کیوں ہوا جائے؟ جب بھی اس کے قدم ہم تک پہنچ جائیں، ہمیں استقبال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ مائیکل کی ان باتوں سے مورنا کی کسی قدر تسلی ہوئی اور اس کی سسکیاں آہستہ آہستہ رک گئیں۔ نہ جانے کیا وقت ہو گیا تھا، شام بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ بیرکس میں اندھیرا بڑھتا چلا جا رہا تھا، اس میں کوئی روشن دان بھی نہیں تھا جس سے باہر دیکھا جا سکتا۔ انتہائی منحوس جگہ تھی۔ اگر اس میں وہ جریاں بھی نہ ہوتی جو تختوں کے سوکھ کر مڑ جانے سے پیدا ہو گئی تھی، تو شاید ہوا کا کوئی جھونکا بھی اندر نہ آتا۔ قیدی گھٹن کا شکار ہو کر دم توڑ چکے ہوتے۔ پھر شاید رات ہو گئی، نہ جانے کون سا پہر تھا۔ ہم سب بیرک کے فرش پر اکڑوں بیٹھے ہوئے تھے کہ یک بارگی روشنی کا طوفان اندر گھس آیا۔ یہ بڑی بڑی سرچ لائٹیں تھیں جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں تھی۔ دھندلکے میں کچھ افراد نظر آ رہے تھے۔ یہ سب کے سب سٹین گنوں سے مسلح تھے اور لمبے لمبے کوٹ پہنے ہوئے تھے۔ باہر سردی اچھی خاصی تھی جو بیرک کے اندر معلوم نہیں ہوتی تھی۔ بس کبھی کبھی سرد ہوا کے جھونکے اندر آ جاتے تھے تو جسموں میں کپ کپی دوڑ جاتی تھی۔ لیکن آنے والے جب دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو سردی کا ریلا بھی اندر آ گیا تھا۔ ہمارے جسم کپ کپانے لگے، لیکن سردی سے زیادہ ہم پر ان کی دہشت طاری تھی۔ ان میں سے ایک نے کرخ لہجے میں کہا، کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو جاؤ۔ ہم سب لرزتے کانپتے کسی نہ کسی طرح کھڑے ہو گئے۔ چلو ایک ایک کر کے باہر نکلو اور اس بات کو سن لو کہ تمہارے دونوں طرف سٹین گنیں لگی ہوئی ہیں۔ اگر کسی نے ادھر ادھر جنبش کرنے کی کوشش کی تو بے دریغ موت کا شکار ہو جائے گا۔ ایک ایک کر کے آؤ، ایک ایک کر کے۔ سب سے پہلے میگ باہر نکلا۔ اس کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی۔ چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے چند قدم چل کر ہی جان دے دے گا۔ اس کے پیچھے مورنا مسٹر ہائیکر کو سنبھالے ہوئے باہر نکلی اور پھر ہم سب لوگ ایک ایک کر کے باہر نکل آئے۔ باہر تقریباً 15 افراد تھے جو سب مسلح تھے۔ ہماری ایک قطار بنا دی گئی اور ہم ان کے ساتھ خیموں کی جانب بڑھنے لگے۔ یہ خیمے جھیل کے کنارے لگے ہوئے تھے۔ جھیل کی طرف سے آنے والی یخ بستہ ہوائیں اور بدن کو ٹھٹھرائی دے رہی تھی۔ ایک بہت بڑے خیمے میں جہاں تیز روشنی ہو رہی تھی اور باہر غالباً بانسوں پر سرچ لائٹس باندھ کر جنریٹر سے انہیں روشن کر دیا گیا تھا، ہمیں لے جایا گیا۔ سامنے ہی جو منظر نظر آیا اسے دیکھ کر کم از کم میری آنکھیں تعجب سے پھیل گئی تھی۔ 2 آدمی ایک بڑی سی میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے سردی سے بچاؤ کا مناسب بندوبست کر رکھا تھا۔ بڑے بڑے بالوں والی لمبی ٹوپیاں ان کے سروں پر تھی جن سے ان کے کان بھی ڈھکے ہوئے تھے۔ چہرے صاف نظر نہیں آ رہے تھے۔ گریفا نامی شخص جس نے ریکسن کو گریبان سے پکڑ کر زمین سے اٹھا لیا تھا، غالباً اب اس کی حیثیت پہلے سے گھٹ گئی تھی کیونکہ وہ بھی کچھ عجیب سا نظر آ رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ نظر آئی کہ ریکسن بھی ان دونوں آدمیوں کے ساتھ میز کے گرد بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی شخصیت بھی ذرا بدلی ہوئی تھی، یعنی وہ اس مورگ کے لمبے کوٹ میں تھا۔ یہ ریکسن ہی ہے نا؟ دیکھیں آپ، مائیکل نے سرگوشی کی۔ ہاں دیکھ رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ ہم سب ایک قطار میں کھڑے کر دیے گئے۔ پھر بیٹھے ہوئے دونوں آدمیوں میں سے ایک کھڑا ہو گیا۔ یہ بھی خاصا قداور تھا۔ بڑے بالوں والی ٹوپی اتار کر اس نے ہاتھ میں لے لی اور روشنی میں اس کی شکل نمایاں ہو گئی۔ اس پر نظر پڑتے ہی میرے بدن میں سردی کی لہریں دوڑ گئیں۔ میں اس شخص کو کبھی نہیں بول سکتا تھا۔ اسے یہاں دیکھ کر مجھے جتنا شدید ذہنی جھٹکا لگا تھا
وہ ناقابل بیان ہے۔ یہ اولیو ہاورڈ تھا، امریکی CIA کا وہ خطرناک آدمی جس نے امریکہ سے لندن تک، پھر لندن سے بیروت اور بیروت سے یہاں تک میرا پیچھا کیا تھا۔ لیکن یہ یہاں مل جائے گا، میں یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ صرف ایک لمحے کے لیے میری کیفیت متزلزل رہی، پھر میں نے اپنے اندر کی اس شخصیت کو آواز دی جو اپنی زندگی کو داؤ پر لگا چکی تھی۔ اولیو ہاورڈ ہو یا کوئی اور، مجھے اس سے خائف ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ شخص میری ہی طاق میں یہاں تک آیا ہے تو اچھا ہے، ممکن ہے یہی فیصلے کی جگہ ہو۔ اب اس بات میں شک و شبہ نہیں رہا تھا کہ طیارے کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا وہ ہماری وجہ سے تھا۔ یقینی طور پر ان لوگوں کو اس شخصیت کے بارے میں بھی معلوم ہوگا جس کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی تھی، لیکن میں جس سے اب تک ناواقف تھا۔ اب یہ تو ہوگا کہ راز کھل جائے گا، وہ کون ہے، زندہ ہے یا نہیں۔ ممکن ہے میں ابھی اتنا ہی سوچ پایا تھا کہ اولیو ہاورڈ دلچسپ نگاہوں سے مجھے دیکھتا ہوا میرے نزدیک آ گیا۔ مسٹر علی یار خان، پہچانا مجھے؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ کیوں نہیں مسٹر ہاورڈ، میرا آپ کا تو بہت پرانا ساتھ ہے، بھلا میں آپ کو نہیں پہچان سکوں گا؟ حیرت نہیں ہوئی مجھے یہاں دیکھ کر؟ ہوئی ہے، اس بات سے انکار نہیں کروں گا۔ اس بات پر غور نہیں کیا تھا علی کہ میں آخری وقت تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا؟ کیا تھا مسٹر ہاورڈ، اور آپ کو اتنا حقیر بھی نہیں سمجھا تھا۔ آپ نے غور نہیں کیا کہ میں نے اس جگہ آپ سے کیا سلوک کیا تھا؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے وہاں میں قادر تھا، میں اگر چاہتا تو آپ کو کسی جگہ ہلاک کر دیتا، لیکن میں نے یہ نہیں کیا۔ آپ دراصل زندگی سے لطف حاصل نہیں کر رہے مسٹر ہاورڈ، جو آپ کو کرنا چاہیے۔ اس بکواس کا کیا مقصد ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں ایک دشمن، ایک ازلی دشمن نہ ہو تو زندگی بے مزہ ہوتی ہے۔ دوستوں کی تعداد تو بے حساب ہوتی ہے، ہر شخص ہنس کر خوشی سے ملتا ہے، لیکن ایک دشمن انتہائی ضروری ہوتا ہے، کسی اچھے دوست کی مانند۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہاورڈ بولا۔ کچھ نہیں، کوئی خاص بات نہیں۔ زندگی بچانا چاہتے ہو اپنی؟ ہرگز نہیں۔ میری زندگی سے آپ کا کیا تعلق؟ کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں مسٹر ہاورڈ کہ مجھے قبضے میں کرنے کے بعد آپ میری زندگی چھین لیں گے؟ ہاورڈ نے ایک ہلکا سا کہکا لگا کر کہا، اس کا فیصلہ ابھی نہیں کیا جا سکتا۔ تم سے اہم ایک اور شخصیت ہے یہاں جس کی تلاش میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ وہ کون ہے؟ تم اسے اچھی طرح جانتے ہو علی، اور اس وقت میں تمہیں ہلاک کرنے کے بجائے تم سے اسی کے بارے میں سوال کروں گا۔ کس کے بارے میں؟ اسی شخصیت کے بارے میں۔ یوں لگتا ہے مسٹر ہاورڈ جیسے سردی نے آپ کے حواس مختل کر دیے ہیں۔ کون سی شخصیت؟ کہاں ہے؟ کیا آپ مجھے اس کے بارے میں کوئی تفصیل بتائے بغیر مجھ سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں گے؟ ہاورڈ کی آنکھوں کی نرمی غائب ہوتی گئی، اب اس کے چہرے پر خونخواری نمودار ہوتی جا رہی تھی۔ مسٹر علی، بے شک تم بہت چالاک ہو، اور میں ہمیشہ سے یہی کہتا چلایا ہوں کہ قانون کا ایک طالب علم اتفاق سے جرائم کے راستے پر نکل آیا ہے، لیکن یوں لگتا ہے جیسے وہ جرم سے بخوبی واقف ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہارے تربیت کنندگان کون تھے، یا اس سے قبل تمہاری زندگی کیسے گزرتی رہی ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں تمہارے اس پہلو سے ابھی ناواقف ہوں۔ بہرحال یہ کوئی خاص بات نہیں، نہ مجھے اس بارے میں کوئی تشویش ہے۔ ہاورڈ چند لمحے خاموش رہ کر پھر کہنے لگا، ویسے ہمارے اس پروگرام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ خوف، پریشانی اور فکر کا کوئی احساس میرے ذہن کے کسی گوشے میں باقی نہیں رہا تھا۔ اب تک ایک ذمہ داری کا احساس کسی قدر الجھائے رہا تھا۔ میری دلی خواہش تھی کہ طیارے کے لوگ زندہ سلامت کسی منزل تک پہنچ جائیں، لیکن اب یہ بھی احساس نہیں رہا تھا۔ ظاہر ہے یہاں پہنچ کر میری ذمہ داری ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ بلا اب مجھ سے زیادہ بے خوف انسان اور کون ہو سکتا تھا؟ تم بہت گھٹیا انسان ہو ہاورڈ، میری سطح سے واقف ہونے کے بعد بھی میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ ہاورڈ کا چہرہ سرخ ہو گیا، پھر وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوا بولا، کیا غلطی ہوئی ہے مجھ سے؟ میرے سامنے دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں کھڑا ہوں۔ کرسی لاؤ، اس نے اپنے لوگوں سے کہا، اور اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ میں اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں مسٹر ہاورڈ، کیا پوچھا تھا تم نے؟ ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ افسوس میں تمہارے اس پروگرام کے بارے میں نہیں جانتا۔ غلط کہہ رہے ہو علی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں ہاورڈ، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر مجھے کسی قسم کا شک و شبہ ہوتا تو میں اتنی آسانی سے تمہارے جال میں پھنس جاتا۔ ہاں، مجھے اس بات پر حیرت ہے، تم حال ہی میں ان لوگوں کے لیے جو کچھ کر چکے ہو اس کے پیش نظر مجھے اتنی آسانی کی امید نہیں تھی۔ لیکن کیا تم وینس میں ہونے والی کانفرنس کے انتظامات کے لیے نہیں جا رہے تھے؟ وینس کانفرنس؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ اس کا مطلب ہے جھوٹ بول رہے ہو۔ کیا تمہیں وینس میں ہونے والی کانفرنس کا علم نہیں ہے؟ اگر ہے بھی تو میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ دل چاہے تو اس بات پر یقین کر لو
نہ تو میں وینس جا رہا تھا نہ کسی کانفرنس میں مجھے شرکت کرنی تھی۔ اوہ، تو تمہارا کوئی اور مشن تھا؟ ممکن ہے۔ تو پھر تفصیل کچھ یوں ہے مسٹر علی کہ وینس میں ہونے والی ایک خاص کانفرنس میں مشرقی جرمنی کی ایک تنظیم کچھ خاص مذاکرات کرنا چاہتی ہے۔ یہ مذاکرات ایک خاص نقطہ نگاہ سے ہمارے نظریات کے خلاف ہیں اور ہم اس کانفرنس کی کامیابی کے حق میں نہیں ہیں۔